بزرگان محترم، اگر کسی انسان کے زندگی کے اندر 3 اعمال کی اگر پابندی ہے تو بروز قیامت وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ جس کی زندگی کے اندر یہ 3 اعمال ہوں گے، بروز قیامت یہ 3 اعمال اس کو جہنم میں جلنے سے بچائیں گے، جہنم کا لقمہ بننے سے یہ 3 اعمال اس انسان کو بروز قیامت بچائیں گے، جہنم میں جا کر جلنے سے وہ انسان کو وہ اعمال بچا لیں گے۔ جس انسان کی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، بروز قیامت اس کا یہ اللہ سے ڈرنا، اس کے دل کے اندر یہ اللہ کے خوف کا داخل ہونا، بزرگان محترم، جہنم میں داخل ہونے سے اس کو یہ اللہ کا ڈر اور خوف بچا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے، قریب ہے کہ وہ جہنم میں گر جائے، قریب ہے کہ وہ جہنم میں پڑ جائے، قریب ہے کہ جہنم اس کو اپنے اندر دبوچ لے، قریب ہے کہ جہنم اس شخص کو اپنے اندر داخل کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک سے ڈرتا تھا، وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہمیشہ طاری رہتا تھا، وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کے دل کے اندر خوف خدا تھا کہ میرے سے اللہ کے نافرمانی نہ ہو جائے، میرے سے ایسے اعمال سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میرا اللہ میرے سے ناراض ہو جائے۔ اس کے دل کے اندر ہمیشہ اللہ کا خوف رہتا تھا، اللہ کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں میرے اعمال سے میرا اللہ، میرا پروردگار، میرا خالق، میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، میرے سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اس کا یہ عمل اس کو جہنم میں گرنے سے روک لیتا ہے، جہنم میں گرنے سے اس انسان کو یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف اس انسان کو بروز قیامت بچا لیتا ہے۔ جہنم میں گرنے سے اس انسان کو یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف اس کے دل میں جو دنیا میں رہتا تھا، اس کا یہ عمل بروز قیامت آ کر جہنم میں گرنے سے اس کو محفوظ کر لیتا ہے، جہنم میں اس انسان کو گرنے نہیں دیتا۔ جس انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت اس کا یہ ڈرنا، اس کا اس خوف کو اپنے دل کے اندر داخل کرنا، یہ عمل قیامت کے روز آ کر انسان کو جہنم میں گرنے سے بچا لیتا ہے۔ آگے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں نے ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا جس کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا گیا ہے، اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے دنیا میں رہ کر اللہ کے خوف سے اپنے آنکھوں سے آنسوں کو بہایا تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے آنکھوں سے جو آنسوؤں کے قطرے ٹپکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اس کا یہ عمل آ کر اس کو جہنم میں جلنے سے بچائے گا، جہنم میں گرنے سے بچائے گا، جہنم میں داخل ہونے سے اس انسان کو یہ عمل ضرور بچائے گا۔ کون سا عمل تھا جو جہنم سے بروز قیامت اس کو بچا رہا ہے؟ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خوف سے جو اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، جو آنسو ٹپکے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بروز قیامت یہ عمل اس انسان کو جہنم میں جلنے سے، جہنم میں گرنے سے، جہنم میں غوطہ لگانے سے ضرور بچائے گا۔ آگے چل کر تشریح بتاؤں گا۔ تیسری چیز ہے بزرگان محترم، جو اہم اور بنیادی چیز ہے، ہر انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس وظیفے کا اہتمام کر سکتا ہے، اس وظیفے کو اپنے زندگی کا ایک معمول بنا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جو پل صراط کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ پل صراط کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے، وہ جنت میں جانے کے لیے پل صراط پر قدم رکھتا ہے، جب قدم رکھتا ہے تو بار بار اس کا قدم پھسل جاتا ہے۔ جب پل صراط پر قدم رکھتا ہے تو بار بار اس کا قدم گر جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جب پل صراط پر قدم رکھتا ہے تو اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ جب جنت میں جانے کے لیے پل صراط پر اپنے قدم کو رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بار بار اس کا قدم پھسلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے پل صراط پر قدم رکھتا ہے، قدم گر جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے پل صراط پر قدم رکھتا ہے، اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے، اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے، اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہوا رہتا ہے کہ کہیں میں جہنم میں کٹ کر گر نہ جاؤں۔ ظاہر سی بات ہے بزرگان محترم، ہر فرد بشر کو جنت میں جانے کے لیے پل صراط پر ضرور گزرنا ہوگا۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر اللہ پاک کسی کے اوپر رحم کا معاملہ کر دے، کرم کا معاملہ کر دے، درگزر کا معاملہ کر دے، یہ بات الگ ہے۔ اللہ پاک کو بروز قیامت کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو بغیر سوال و جواب کے جنت میں کیسے بھیج رہے ہیں، جنت میں کیوں بھیج رہے ہیں۔ بزرگان محترم، بروز قیامت کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوگی، کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوگی، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ پاک سے سوال کر سکے کہ آپ اس کو بغیر سوال و جواب کے آپ اس کو جنت میں کیسے بھیج رہے۔ بزرگان محترم، وہاں تو اللہ کی بات چلے گی، کسی کی بات بروز قیامت قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی بات بروز قیامت مانی نہیں جائے گی۔
تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا جو پل صراط پر کھڑا ہوا ہے، قدم رکھتا ہے جنت میں جانے کے لیے، قدم رکھتا ہے پل صراط پر سے پار ہونے کے لیے، لیکن بار بار اس کا قدم پھسل جاتا ہے، قدم رکھتا ہے بار بار اس کا قدم پھسل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس بات کا ڈر ہے، اسے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میں جہنم میں کٹ کر نہ گر جاؤں، کہیں میں جہنم میں گر کر جہنم کا لقمہ نہ بن جاؤں، کہیں میں کٹ کر جہنم کا توشہ نہ بن جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر درود شریف پڑھتا تھا، وہ درود شریف کا عمل اسے آ کر پل صراط پر سے تیز ہوا کی طرح پار کرا کے جنت میں پہنچا دے گا۔ آج ہر انسان اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر سکتا ہے۔ ہماری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، ہماری زبان پر ہر وقت اللہ کے ذکر و اذکار کی پابندی ہونا چاہیے۔ تو تین چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائی کہ یہ تین چیزیں، سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جس کی زندگی کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل جہنم میں جانے سے اس کو بچا لیتا ہے۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو ٹپکاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اس کا یہ رونا، اس کا یہ پلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ چھوٹا سا عمل اس کو جہنم میں گرنے سے بچا لیتا ہے۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پابندی کے ساتھ، جو کثرت کے ساتھ، جو اہتمام کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی مشغولیات کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ہمیشہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بروز قیامت اس کا یہ چھوٹا سا عمل اس کو پل صراط کے اوپر تیز ہوا کی طرح پل صراط کے اوپر سے اس کو پار کرا دے گا۔ اور اللہ پاک نے جو پل صراط کو بنایا ہے وہ کہاں پر بنایا ہے؟ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ظاہر سی بات ہے، طے شدہ بات ہے کہ ہر فرد بشر کو، ہر انسان کو پل صراط کے اوپر سے ضرور گزرنا ہے، کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ پل صراط پر چلے بغیر کوئی انسان جنت کے دروازے تک پہنچ نہیں سکتا۔ جس کے اعمال جیسے ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پل صراط پر سے ویسے پار ہو جائے گا۔ ہر انسان پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ کافر پل صراط کے اوپر سے گزریں گے تو کٹ کٹ کر کے جہنم میں گرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اب مسلمانوں کی باری ہے، اب ایک مسلمان کھڑے ہو کر ادھر دیکھ، ابھی اس کا نمبر نہیں آیا، اب دیکھ رہا ہے کہ میرے محلے میں رہنے والا دوست پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہے، اب اللہ پاک اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنے والے ہیں؟ ابھی اس کی باری نہیں آئی، وہ پل صراط کے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے کہ اس کے رشتہ دار پل صراط کے اوپر سے گزر رہے، وہ پل صراط پر سے گزرنے کے لیے ابھی اس کی باری نہیں آئی، اس کے ماں باپ اس کے پل صراط کے اوپر سے گزر رہے۔ بزرگان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے جیسے اعمال ہوں گے بروز قیامت وہ پل صراط کے اوپر بجلی کی طرح پار ہو جائے گا۔ فرمایا
کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جس کی زندگی کے اندر تقوی ہوگا، جس کی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہوگی، جس کی زندگی کے اندر نمازوں کی پابندی ہوگی، جس کی زندگی کے اندر کلام اللہ شریف کی تلاوتوں کی پابندی ہوگی، جس کی زندگی کے اندر اللہ کے ذکر و اذکار کی پابندی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان، وہ مسلمان پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہو جائے گا، تیز ہوا کی طرح پار ہو جائے گا، تیز رفتار گھوڑے کی طرح پار ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کی زندگی کے اندر نیک اعمال نہیں ہے، اگر اس کی زندگی کے اندر اچھائی والے کام نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جانے، وہ جانے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر اللہ رحم کا معاملہ کر دے تو وہ بھی بجلی کی طرح پار ہو جائے گا، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر بزرگان محترم پل صراط پر قدم رکھتے ہوئے اگر اللہ پاک ہمارا گریبان پکڑ کر اگر یہ سوال کر دے کہ تو نے دنیا میں رہ کر کیسے زندگی گزار کے آیا، بزرگان محترم رب کعبہ کی قسم ہر مسلمان اس پہلے مرحلے میں ناکام ہو جائے گا۔ کیا جواب دے سکے گا؟ اب اس کے آنکھوں کے سامنے جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، پل صراط کے نیچے جہنم بنی ہوئی ہے۔ جو آدمی ایک مرتبہ جہنم میں گر جاتا ہے، بزرگان محترم اس کے ریزے ریزے ہو جاتے ہیں، وہ جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج اگر کسی انسان کو کہا جائے بھائی اچھائی والے کام کر لے، نماز پڑھ لے، عبادت کر لے، اللہ کو راضی کر لے، جتنی غفلت کے ساتھ زندگی کو گزار دیا ہے اب سچی پکی توبہ کر لے، لیکن آج کا ایک مسلمان نادان کہتا ہے قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، میدان محشر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، پل صراط کے اوپر جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ کے سامنے کیا ہوگا دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ بزرگان محترم یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا، جو دنیا میں جتنا اکڑ کر زندگی کو گزارے گا، قبر میں جانے کے بعد فرشتے اس کے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے، اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کریں گے۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں گے، اگر وہ برا ہے، گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، اللہ کو ناراض کر کے زندگی کو گزار دیا۔ بزرگان محترم حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کے پسلیوں کو اس طرح دباتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر ارشاد فرمایا، یہ ہاتھ دکھا کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح گھس جاتی ہے جس طرح یہ ہاتھ دکھا کر اللہ کے نبی نے بتایا۔ اسی لیے بزرگان محترم قبر کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بروز قیامت پل صراط کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ کتابوں کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، کون ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک نوجوان شخص کو دیکھا کہ وہ کھل کھلا کر کے ہنس رہا ہے، مزے لے لے کر ہنس رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب اس نوجوان کو دیکھا کہ اتنا کھل کھلا کر کے ہنس رہا ہے، ایک اس بات پر ہنس رہا ہے، چلو جا کر دریافت کرتے ہیں، چلو جا کر اس نوجوان سے ملاقات کر کے پوچھتے ہیں کہ کس بات پر تو اتنا مزے کے ساتھ ہنس رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے جا کر پوچھا، اے نوجوان کیا تو نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں دیکھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تو نے پل صراط کو دیکھا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے کبھی زندگی میں پل صراط کو دیکھا نہیں ہے، پل صراط کیا چیز ہوتی ہے میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔
حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے کہا، ارے جب تو پل صراط کو نہیں دیکھا تو کس بات پر تو اتنا زور زور سے کھل کھلا کر کے ہنس رہا ہے؟ تو کس خوشی میں ہنس رہا ہے؟ کیا تجھے اللہ پاک جنت میں جانے کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں؟ تو پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہو جائے گا، کیا تیرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ پہنچی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں پہنچی ہوئی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان تو کس بات پر اتنا زور زور سے ہنس رہا ہے؟ اس کے بعد لوگوں نے کہا، اے حسن بصری رحمت، اس شخص کو کہا کہ پل صراط کو کیا تو نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں دیکھا، تو کس بات پر ہنس رہا ہے؟ تو لوگوں نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اس وقت سے لے کر کئی سال گزر چکے ہیں، ہم نے اس کے بعد اس کو ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اس لیے بزرگان محترم، آج ہر انسان مزے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، نہ قبر کے منظر کو سامنے رکھ رہا ہے، نہ پل صراط کے منظر کو سامنے رکھ رہا ہے۔ کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کر اس بات پر غور کیجئے گا، یہ اللہ کی وہ بنائی ہوئی پل صراط کیسے ہوگی جو بال سے بھی زیادہ باریک ہوگی، جو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ بزرگان محترم، ہر فرد بشر کو جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ضروری ہے۔ جب گزرنا ضروری ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں ہم لوگ کرتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیوں کرتے ہیں؟ جب مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، 4 آدمی ہمارے جنازے کو کندھے کے اوپر اٹھائیں گے، نماز جنازہ پڑھائیں گے، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد قبر کے گڑھے میں ڈال کر رخصت ہو جائیں گے۔ تو قبر میں جانے کے بعد میری زندگی کا حساب و کتاب تو مجھے دینا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد میری زندگی کے اعمال کے بارے میں میرے سے سوال کیا جائے گا۔ بزرگان محترم، اگر تنہائی میں بیٹھ کر صرف چند چیزوں کو اگر میں اور آپ سامنے رکھ لیں گے تو رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دن سے ہم ہنسنا بند کر دیں گے، اس دن سے ہم عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چھوڑ دیں گے، اس دن سے ہم اچھے اچھے چیزوں کی تمنا نہیں کریں گے، اس دن سے ہم اچھے اچھے سواریوں کی تمنا نہیں کریں گے، اس دن سے ہم اچھے اچھے کھانوں کی تمنا نہیں کریں گے۔ اسی لیے بزرگان محترم، یہ دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب اس بات کو آپ سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریے گا کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے، پتہ نہیں کہ کب اللہ کا یہ آسمان ہمارے اوپر گر جائے، کب یہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ بزرگان محترم، آج ساری دنیا کے اندر اللہ کی اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ پاک اس امت کو نبی کے واسطے سے، نبی کے صدقے سے بزرگان محترم مہلت دے رہے۔ یہ میرے نبی کی امت ہے، یہ میرے نبی کی امت ہے۔ اس وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اللہ پاک اس امت کو مہلت دے رہے کہ یہ امت آج نہیں تو کل سدھر جائے گی، یہ امت آج نہیں بدلی تو کل بدل جائے گی، یہ امت اگر آج اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرے گی تو کل ضرور کرنے والی بن جائے گی۔ اگر یہ امت آج اللہ سے نہیں ڈرے گی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے ایام میں ضرور یہ امت اللہ سے ڈرنے والی بن جائے گی۔ بزرگان محترم، سارے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ جب بھی روئے تم اللہ کے لیے رونا ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، نام و نمرود کے لیے، شہرت کے لیے، مال و دولت کے لیے، جائیداد حاصل کرنے کے لیے رونا نہیں ہے۔ گزری ہوئی زندگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے لیے رونا ہے۔ تیسری چیز
چیز میں نے بتائی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبانوں پر اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھتے رہنا ہے، میں بھی پڑھنا ہے، آپ بھی پڑھنا ہے، ہماری گھر کی مستورات کو بھی اعمال بتانا ہے، ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کو چھوٹی عمر سے ہی اللہ کے ذکروں کی پابندی کرانا ہے۔ اگر آپ چھوٹی عمر سے آپ کے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، صحیح تربیت کرا کر ان کی بلوغت تک ان کو پہنچائیں گے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آگے چل کر یہ بچے اللہ کے احکامات کو زندہ کرنے والے بن جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائیں گے۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جتنے باتیں بتائی گئی سنائی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔